بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 5، البیلی صبح۔ اس سبق کے لکھنے والے مصنف جوش ملیح آبادی ہیں۔ یہ سبق نظم کے قبیل سے ہے۔ نظم کس کو کہتے ہیں؟ نظم کسی ایک عنوان پر لکھی جانے والی نظم یعنی چند اشعار کو نظم کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک نعت ہوتی ہے، حمد ہوتی ہے، غزل ہوتی ہے، ایسے ہی نظم میں ایک چیز نظم ہوتی ہے۔ نظم کے اندر ہوتا ہے ایک ہی عنوان پر بات ہوتی ہے۔ غزل اس کے مقابل میں ہے۔ غزل میں چند اشعار ہوتے ہیں اور ہر شعر ایک شعر سے دوسرا شعر مختلف ہوتا ہے، مگر نظم کے اندر اشعار ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اگر غزل میں سے اس کے دو چار اشعار اگر ہٹا دیے جائیں تو غزل کا معنی اور مطلب نہیں بگڑتا، لیکن نظم میں اگر دو چار اشعار کو نکال دیا جائے تو پوری نظم ہی سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے، اس کا معنی اور مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو یہ نظم ہے البیلی صبح۔ اس کے اندر شاعر نے کائنات قدرت کے بے شمار نظاروں سے بھری ہوئی اس کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی اس کائنات کو، صبح کے منظر کو کس انداز کے اندر اس نظم میں پرویا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نظم کو کتنے پیارے انداز میں لکھا ہے شاعر نے۔ آسمان کا منظر صبح کے وقت کیسے ہوتا ہے، زمین کا منظر کیسے ہوتا ہے، دریاؤں کا منظر، سورج کے نکلنے کے وقت کا منظر، اتنا خوبصورت منظر اور مناظر کا ایک لامتناہی سلسلہ جوش ملیح آبادی نے اس نظم میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم ایک مرتبہ اس نظم کو پیارے سے انداز میں پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کے معانی اور مطالب کی طرف چلتے ہیں۔ نظر جھکائے عروس فطرت جبیں سے زلفیں ہٹا رہی ہیں، نظر جھکائے عروس فطرت جبیں سے زلفیں ہٹا رہی ہیں، سحر کا تارا ہے زلزلے میں، افق کی لو تھر تھرا رہی ہے، سحر کا تارا ہے زلزلے میں، افق کی لو تھر تھرا رہی ہے، روش روش میں طرب ہے، چمن چمن جشن رنگ و بو ہے، روش روش میں طرب ہے، چمن چمن جشن رنگ بو ہے، طیور شاخوں پہ ہے غزل خواں، کلی کلی گنگنا رہی ہے، طیور شاخوں پہ ہے غزل خواں، کلی کلی گنگنا رہی ہے،
ستارے صبح کی رسیلی جھپکتی آنکھوں میں ہے فسانے، ستارے صبح کی رسیلی چمکتی جھپکتی آنکھوں میں فسانے، نگار مہتاب کی نشیلی نگاہ جادو جگا رہی ہے، نگار مہتاب کی نشیلی نگاہ جادو جگا رہی ہے، تو یور بز میں سحر کے مطرب لچکتے شاخوں پہ کار ہیں، تو یور بز میں سحر کا مطرب لچکتی شاخوں پہ گا رہے ہیں، نسیم فردوس کی سہیلی گلوں کو جھولا جھلا رہی ہے، نسیم فردوس کی سہیلی گلوں کو جھولا جھلا رہی ہے، کلی پہ بیلے کہ کس ادا سے پڑا ہے شبنم کا ایک موتی، کلی پہ بیلے کہ کس ادا سے پڑا ہے شبنم کا ایک موتی، نہیں یہ ہیرے کی کیل پہنے کوئی پری مسکرا رہی ہے، نہیں یہ ہیرے کی کیل پہنے کوئی پری مسکرا رہی ہے، شلو کا پہنے ہوئے گلابی ہر ایک سبک پنکھڑی چمن میں، شلو کا پہنے ہوئے گلابی ہر ایک سبک پنکھڑی چمن میں، رنگی ہوئی سرخ اوڑھنی کا ہوا میں پلو سکھا رہی ہے، رنگی ہوئی سرخ اوڑھنی کا ہوا میں پلو سکھا رہی ہے، فلک پہ اس طرح چھپ رہے ہیں ہلال کے گرد و بیش تارے، فلک پہ اس طرح چھپ رہے ہیں ہلال کے گرد و بیش تارے، کہ جیسے کوئی نئی نویلی جبیں
سے افشاں چھڑا رہی ہے کہ جیسے کوئی نئی نویلی جبیں سے افشاں چھڑا رہی ہے۔ نظر جھکائے عروس فطرت جبیں سے زلفیں ہٹا رہی ہے۔ سحر کا تارا ہے زلزلے میں افق کی لو تھر تھرا رہی ہے۔ یہ ہماری نظم ہوئی شبیر حسن خان جوش ملیح آبادی کی۔ ایک ایک شعر میں ایک ایک منظر کو شاعر بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں الفاظ اور معانی کے ساتھ عروس، اس کے معنی کیا ہے؟ عروس یہ عارض سے بنا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں دلہن۔ فطرت نیچر، قدرتی چیز۔ جبیں کے معنی ہوتے ہیں پیشانی، جبیں کے معنی پیشانی، اور زلفیں کہتے ہیں بالوں کی لٹ۔ سحر کے معنی ہوتے ہیں صبح کا منظر، صبح کا وقت، اور افق کے معنی ہوتے ہیں بادل۔ لو اس کے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو لو کے معنی دل کا میلان ہے، دل کا لگنا ہے، اور ایک لو کے معنی ہوتے ہیں جب کینڈل جلائی جاتی ہے، جب چراغ جلتا ہے تو اس کی جو آگ جلتی ہے تو اس کو لو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہے، پھر اس کے بعد روش۔ روش روش کس کو کہتے ہیں؟ روش کہتے ہیں باغ کے حفاظت کے لیے جو باڑ ڈالا جاتا ہے، اور وہ درختوں ہی سے بعض جگہ پر بنایا جاتا ہے، بعض جگہ پر کاٹیوں سے بنایا جاتا ہے، تو وہ جو باغ ہے اس کو کہتے ہیں روش۔ نغمہ طرب، خوشی سے گائے جانے والی گیت کو نغمہ طرب کہا جاتا ہے۔ رنگوبو اس کے معنی تو آپ کو معلوم ہے۔ طیور یہ جس کے معنی ہیں پرندے، طائر یہ واحد ہے، اس کی جمع طیور ہوتے ہیں۔ غزل گانا، غزل خان کے معنی ہوتے ہیں غزل گانا، غزل پڑھنا، یعنی پرندوں کی طرف جب منسوب ہے تو اس وقت کہتے ہیں پرندوں کی آواز، پرندوں کی چہچہاہٹ۔ ستارے صبح کی رسیلی جھپکتی آنکھوں میں ہیں فسانے۔ صبح کے وقت ستارے ڈوبنے لگے ہیں تو رات میں جو کچھ منظر انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا وہ سب کہانیاں ان کے آنکھوں میں نظر آ رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں فسانے، کہانی کو کہا جاتا ہے۔ نگار مہتاب، نگار کے معنی ہوتے ہیں چمکتا۔ نگار مہتاب، مہتاب کے معنی ہوتے ہیں چمکتا چاند۔ چمکتا سورج، نشیلی صبح کے وقت کا منظر۔ طیور بزم سحر، بزم سحر کا معنی ہوتا ہے صبح کا وقت۔ لچکنا کے معنی ہوتا ہے ہلنا اور جھولنا۔ نسیم فردوس، نسیم کہتے ہیں صبح کی ٹھنڈی ہوا کو، اور فردوس کہا جاتا ہے باغ کو۔ آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا جنت الفردوس۔
جو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام والی جنت ہے اس کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے۔ سہیلی دوست کو کہا جاتا ہے۔ بیلے، بیل والے درخت، پیڑ پودے۔ شبنم، آپ کو معلوم ہے صبح کے وقت جو اوس پڑتی ہے اس کو شبنم کہا جاتا ہے۔ یہاں پر شبنم سے مراد کسی لڑکی کا نام نہیں ہے، بلکہ شبنم سے مراد صبح کا پانی ہے جو درختوں پر، پتوں پر پڑتا ہے۔ کیل، یہ ہیرے کی کیل پہنے۔ کیل کس کو کہتے ہیں؟ لڑکیاں ناک میں جو زیور پہنتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے کیل۔ جب لڑکی ناک میں کیل پہنتی ہے تو اس کے حسن و جمال کو وہ زیور بڑھا دیتا ہے، تو اس کو یہاں پر شاعر نے بتایا۔ جب ہم مطلب سمجھیں گے تو اس وقت بات آ جائے گی کہ شاعر نے یہاں پر کیل سے مراد کیا لیا ہے۔ شلوکا کے معنی ہوتے ہیں کرتا، لباس۔ سبک کے معنی ہوتے ہیں ہلکا، دھیمے۔ پنکھڑی، پنکھڑی کہتے ہیں گلاب کے پھول کا پتا۔ مگر یہاں پر تھوڑا سمجھنے کی بات ہے، ایک تو گلاب کا پھول ہوتا ہے جو اس کی ایک ڈالی ہوتی ہے پکڑنے کے لیے، تو وہاں پر ایک ہرا پتا ہوتا ہے جس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں، اس کو پنکھڑی نہیں کہتے ہیں، اس کو پتا ہی کہتے ہیں۔ پنکھڑی کہتے ہیں جو پھول ہوتا ہے لال، اس پھول کے الگ الگ پتے ہوتے ہیں، اس کے اندر سے جو پتا توڑ کر نکال لیا جائے، لال والا جو اصل گلاب ہوتا ہے اسی کو پنکھڑی کہا جاتا ہے۔ پنکھڑی گلاب کے پتے کو کہتے ہیں، مگر پنکھڑی میں اور پتے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پھول میں سے ٹوٹ کر جو نکلتا ہے لال والا اس کو پنکھڑی کہتے ہیں، چاہے وہ گلاب کی پنکھڑی ہو چاہے وہ کسی اور کی ہو تو اس کو پنکھڑی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں سرخ۔ سرخ کے معنی ہوتے ہیں لال۔ سرخ کے معنی، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کو لال۔ اور پلو کس کو کہتے ہیں؟ پلو کپڑے کا جو چادر کا کنارہ ہوتا ہے تو اس کناری کو کیا کہتے ہیں؟ پلو کہتے ہیں۔ تو عام طور سے عورتیں لباس پہنتی ہیں تو ساڑی، تو اس کے اندر جو پلو ہوتا ہے تو ایک کناری ہوتی ہے جو کندھے کے اوپر سے پیچھے ڈال دی جاتی ہے، عام طور سے اس کو پلو کہتے ہیں، ورنہ تو عمومی معنی جو ہے کپڑے کی کناری کو پلو کہا جاتا ہے۔ فلک، فلک کے معنی ہوتے ہیں آسمان، اور ہلال کے معنی ہوتے ہیں چاند۔ گرد کے معنی ہوتے ہیں، گرد وہ پیش، گرد کے معنی چاروں طرف، اصل میں پیش کے معنی ہوتے ہیں سامنے، اسی لیے نماز پڑھانے والے امام صاحب کو کہتے ہیں پیش امام۔ پیش امام اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ مصلیوں کے سامنے ہوتے ہیں، آگے ہوتے ہیں۔ پیش کے معنی سامنے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ گرد کے معنی دائیں بائیں، گرد وہ پیش کے معنی ہوتے ہیں سراؤنڈنگ، گول، چاروں طرف۔ جیسے نئی نویلی، جبیں کا معنی آیا آپ کے سامنے افشاں۔ افشاں کے معنی ہوتے ہیں آشکار کرنا، چمکنا۔ ایک ہوتا ہے افشاں اور ایک ہوتا ہے افشاں۔ افشاں کے معنی ہونا چمکنا اور افشاں کے معنی ہوتے ہیں دکھانا۔ ایک لفظ اس میں اور استعمال ہوا گرد۔ گرد جب زیر کے ذریعے سے ہم پڑھیں گے، زیر کے ساتھ پڑھیں گے گرد، تو معنی ہوگا چاروں طرف۔ جب گرد اگر پڑھیں گے تو ہم اس کا معنی ہوگا دھول، مگر یہاں پر جو ہے گرد پڑھیں گے، گرد نہیں پڑھیں گے۔ اب چلیے ہم دیکھتے ہیں خلاصے میں کہ مصنف ان اشعار میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ قدرت نے کائنات کو پھولوں، پرندوں، جھیل، جھرنوں، چاند، ستاروں سے جس طرح سجایا ہے، اسی طرح شاعر نے بھی اپنی نظم البیلی صبح کو بھی خوبصورت الفاظ، تراکیب، تکرار لفظی، محاوروں، علامتوں اور پیکر تراشیوں کے ذریعے کچھ
اس انداز میں سجایا البیلی صبح کا ایک جیتا جاگتا منظر ہماری نظروں کے سامنے جلوگر ہو جاتا ہے۔ دراصل شاعری جذبات، احساسات اور تجربات کے خوبصورت اظہار کا نام ہے، اور یہ نظم اس کی منہ بولتی تصویر ہے۔ شاعر کے مطابق ابھی صبح ہونے کو ہے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے عروس فطرت یعنی کائنات دلہن کی طرح سجی دھجی اپنا چہرہ دکھلانے کے لیے اپنے چہرے سے زلفیں ہٹا رہی ہے۔ یہاں پر شاعر نے چہرہ دلہن کی طرح سجا ہوا بتایا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کا وقت دلہن کی طرح کیسے سجا ہوا ہے۔ یہاں پر بتایا کہ زلفیں، تو زلفیں کیا ہوتی ہیں؟ زلفیں کالی ہوتی ہیں، تو یہاں پر زلفوں سے مراد کیا ہے؟ کالے کالے بادل ہیں۔ اور جبین سے مراد پیشانی مانا لیا تو یہاں پر مرادی مانا ہوگا آسمان، گویا کہ آسمان، نیلے نیلے آسمان کی پیشانی پر کالے کالے بالوں کے بادل جو چھائے ہیں، ان کے درمیان سورج نکلنے کو ہے، تو اس کی لالائی، اس کی افق، اس کی شفق جو ہے، اس کا لال پن اس کالے بادل کو اور نیلے آسمان کو اور اس انداز میں اس کو سجا رہا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی خوبصورت دلہن ہمارے سامنے سج دھج کر نکل رہی ہے۔ سحر کا تارا ہے زلزلے میں افق کی لو تھر تھرا رہی ہے۔ سحر صبح کے وقت تارے کیا ہوتے ہیں؟ ڈوبنے لگتے ہیں۔ زلزلے کے معنی ہوتے ہیں ہلنا۔ آپ لوگ جب دیکھیں گے صبح رات میں 10 11 بجے 12 بجے تو ستارہ آپ کو چمکتا ہوا نظر آئے گا، مگر ڈوبتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اس کی چمک شباب پر ہوتی ہے، جوانی پر ہوتی ہے، مگر جب سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت جو ہے تھوڑی دیر آپ ستارے کو دیکھیں گے، وہ ٹمٹماتا ہوا کچھ اپنی جھلک مدھم کرتا ہوا جو ہے کیا ہو جاتا ہے، جا کر کے چھپ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی چمک نظر نہیں آتی، کیونکہ سورج اس سے زیادہ بڑی روشنی والا چاند کے سامنے اور ستاروں کے سامنے آ جاتا ہے، تو پھر ان کی چمک کیا ہو جاتی ہے؟ غائب ہو جاتی ہے۔ تو وہ غائب ہونے کے وقت کا جو ستارے کا منظر ہے اس کو شاعر نے کہا کہ وہ لڑکھڑاتے ہوئے جو ہے غائب ہو گیا، لرزتے ہوئے چلا گیا زلزلے کی طرح۔ روش روش نغمہ طرب ہے چمن چمن جشن و رنگ و بو۔ پہلے شعر میں شاعر نے آسمان کا منظر پیش کیا ہے، دوسرے شعر میں شاعر زمین کا منظر پیش کر رہے ہیں، اور زمین پر بھی پیڑ پودے اور چمن کا منظر پیش کر رہے ہیں کہ ہر پھول، ہر شاخ، ہر پتا، ہر ڈالی خوشی سے اس وقت کی ہوا سے جھول رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں، اور ان کا سب سے زیادہ خوبصورت منظر اور سامنے آتا ہے اس وقت جب کہ پرندے بھی ان درختوں کے اوپر بیٹھ کر گیت گا رہے ہیں، غزل پڑھ رہے ہیں، کوئی کوئل کوک رہی ہے، پرندے چہچہا رہے ہیں، چڑیاں چہچہا رہے ہیں۔ ایسے وقت کا منظر جو ہے صبح کے وقت میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ سب پرندے جو ہے اپنے اپنے گھونسلے چھوڑ کر درختوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور جو ہے چہچہاتے ہیں۔ ہم کو لگتا ہے کہ یہ پرندے ایسے چہچہا رہے ہیں، دراصل وہ اللہ کی تسبیح، اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو صبح کے وقت پرندے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ انسان سویا پڑا رہتا ہے بستروں پر 9-10 بجے تک۔ پرندوں سے ہم کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ خالی پیٹ ہو کر کے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے گھونسلوں سے نکل کر اپنے رزق کی تلاش میں زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ بہرحال ستارے صبح کی رسیلی جھپکتے آنکھوں میں ہیں فسانے۔ صبح کے وقت
کا جو اجالا ہے وہ اجالا رات کا منظر بیان کر رہا ہے۔ نگار ماہتاب کی نشیلی نگاہ جادو جگا رہی ہے۔ ماہتاب صبح کے وقت چاند جو ڈوبنے کے لیے جا رہا ہے اس کو بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کے بھی آنکھوں میں جو ہے جادو ہے۔ صبح کے وقت سورج نکل رہا ہے، اس کے بھی آنکھوں میں کیا ہے؟ جادو ہے۔ وہ اپنا جادو چلا رہا ہے اور اس کا جادو دنیا پر چل بھی رہا ہے اور پوری دنیا دھیرے دھیرے روشنی کی طرف بڑھ رہی ہے، مگر وہ جو لال شفق ہوتا ہے، سرخ رنگ ہوتا ہے، وہ منظر ہی الگ ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی آرٹسٹ جو ہے اس منظر کو کسی جگہ پر پیش نہیں کر سکتا جو اللہ رب العزت آسمان پر روزانہ ایک الگ سین، ایک الگ منظر بناتے ہیں۔ اس کو شاعر یہاں پر کہتا ہے طیور بزم سحر کے مطرب لچکتی شاخوں پہ گا رہے ہیں۔ پھر شاعر یہاں پر درختوں کی طرف متوجہ ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ طیور پرندے بزم سحر صبح کے وقت میں ان شاخوں پر بیٹھ کر گیتیں گا رہے ہیں، چہچہا رہے ہیں۔ نسیم فردوس کی سہیلی گلوں کو جھولا جھلا رہی ہے۔ کیا پیارا انداز اختیار کیا ہے جوش ملیح آبادی نے اس نظم میں۔ واقعی میں انہوں نے صبح کے منظر کو ہمارے نگاہوں کے سامنے کھینچ دیا۔ اگر کوئی آدمی اس نظم کو صبح کے وقت پڑھے تو مزہ ہی آ جائے، اگر رات میں پڑھے تو صبح کا منظر پیش ہو جائے۔ نسیم فردوس، صبح کے وقت باغات کے اندر سہیلی گلوں کو جھولا جھولا رہی ہے۔ گل کہتے ہیں پھول کو، پھول ٹہنیوں پر لٹکے ہوئے ہیں اور ہوا جو ہے ان پھولوں کو جھولا جھولا رہی ہے۔ جیسے کہ بچے جھولوں کے اوپر بیٹھتے ہیں تو دوسری بچی اس جھولے کو جھلاتی ہے تو وہ منظر ہی بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں پھول ٹہنیوں پر ہیں اور ہوائیں ان کو جھلا رہی ہیں، وہ منظر جو ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے۔ پھر یہاں پر شاعر انہی پھولوں سے درمیان میں پتوں کی طرف متوجہ ہیں۔ ان کی نظر کتنی باریک ہے، ایک مرتبہ پھول کو، ایک مرتبہ پتے کو، ایک مرتبہ ٹہنی کو، ایک مرتبہ اس کے اوپر بیٹھنے والے پرندے کو، کتنی باریکی سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلی پہ بیلے کی کس ادا سے پڑا ہے شبنم کا ایک موتی۔ صبح کے وقت ٹھنڈی کے موسم میں شبنم یعنی اوس کا پانی جب پڑتا ہے تو اس وقت وہ اتنا صاف اور شفاف ہوتا ہے کہ بالکل کانچ کی طرح، موتی کی طرح ادھر آر پار جو ہے منظر اس میں نظر آتا۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پانی پتے پر ہوتا ہے مگر ہم کو نہیں لگتا ہے کہ اس کے اوپر شبنم کا پانی پڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ اتنا صاف ہوتا ہے کہ اس کے وجود کو ہم جو ہے باریکی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے وہ جو شبنم کا پانی پڑا ہوا ہے وہ شبنم کا پانی اصل شبنم کا پانی نہیں ہے، بلکہ وہ میری نظر میں ہیرے اور موتی کی طرح ہے۔ موتی بہت چمکدار ہوتا ہے، عورتیں اپنے زیورات میں استعمال کرتی ہیں تو بہت ہی زیادہ چمکدار ہوتا ہے۔ موتی کیسے بنتا ہے اس کے تعلق سے بھی ہم آپ کو بتا دیں۔ موتی اور موتی کیسے بنتا ہے؟ موتی دریا میں رہنے والا سیپی جب دریا سے باہر آ کر گرتا ہے تو دھوپ لگنے کی وجہ سے وہ کھلتا ہے، تو جب پھر بارش ہوتی ہے تو بارش کا قطرہ اس موتی کے یعنی اس سیپی کے اندر پڑتا ہے، پھر وہ خود بخود بند ہو جاتی ہے، اس کے اندر کوئی غلاظت کوئی چیز نہیں جاتی، صرف اور صرف آسمان کا صاف شفاف بارش کا پانی اس میں رک جاتا ہے، تو پھر وہ بند ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد پانی اس کو لوٹے مارتے ہوئے دریا کی تہ میں لے کر چلا جاتا ہے، تو پھر وہ پانی سوکھ جاتا ہے، تو وہی بارش کا پانی موتی بن جاتا ہے، پھر وہ بہت قیمت میں بکتا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ ہیرے اور موتی کی طرح لگ رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں نہیں یہ ہیرے کی کیل پہنے کوئی پری مسکرا رہی ہے۔ یہاں پر تشبیہ دے رہے ہیں پتوں پر جو پانی پڑا ہوا ہے وہ پانی شاعر کی نظر میں
کیا ہے؟ ہیرے ہے، کیل ہے، موتی ہے۔ کیسا موتی ہے؟ جیسے کہ ایک خوبصورت پیاری سی بچی، اس کے ناک میں، اس کی ناک پر ایک نتھنی لگی ہوئی ہو اور اس کے ناک پر جو ہے تھوڑا سا ہیرا لگا ہوا ہو تو کتنا خوبصورت لگتی ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں یہ صبح کے منظر میں بھی اللہ رب العزت نے ان پتوں کو ہیرے اور موتی کی کیل پہنا کر کے رکھ دیا ہے اور وہ مسکرا رہے ہیں۔ شلو کا پہنے ہوئے گلابی، ہر ایک سبک پنکھڑی چمن میں، شلو کا پہنے ہوئے گلابی رنگ کا لباس پہنے ہوئے۔ شاعر اب بتا رہے ہیں کہ چمن کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، تو گلاب کے پھولوں کی وجہ سے پورا باغ گلابی ہو گیا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی عورت اپنی ساڑی کو دھو کر کے یہاں سے لے کر وہاں تک لمبی سی 5-7 میٹر کی ساڑی گلابی رنگ کی یا لال رنگ کی بچھا دی ہو تو کیسا منظر ہوتا ہے کہ درمیان میں ایک انگلی رکھنے کے برابر بھی جگہ خالی نہیں رہتی ہے۔ یعنی شاعر کی نظر پھولوں کے گنجان ہونے پر اور اس کے لال ہونے پر اور اس کے خوبصورت منظر کو پیش کر رہا۔ آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہیں کہیں پر کہ اتنے پھولوں کے ایسی لائن اور قطار لگا دی جاتی ہے کہ بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ پیلے گلاب کی لائن الگ ہوتی ہے، لال گلاب کی لائن الگ ہوتی ہے، پھر گلابی رنگ کی لائن الگ ہوتی ہے، تو درمیان میں راستے ہوتے ہیں، لوگ ان کے درمیان جو ہے گھومتے ہیں تو ان کے درمیان تتلیاں اڑتی پھرتی ہیں، تو وہ منظر ہی جو ہے شاعر یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں پر بتایا رنگی ہوئی سرخ اوڑھنی کا ہوا میں پلو سکھا رہی ہے، فلک پہ اس طرح چھپ رہے ہیں ہلال کے گرد بے ستارے۔ شاعر کہہ رہے ہیں اب جب آخر میں کیا ہوتا ہے، جب سورج نکل جاتا ہے یا نکل رہا ہوتا ہے اس وقت چاند جو رات بھر دنیا پر حکومت کرتا رہا، ستارے جو رات بھر دنیا پر حکومت کرتے رہے، اب وہ چھپنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کس کے؟ جیسے کہ مرغی کے بچے اس کے پروں کے نیچے جا کر چھپ جاتے ہیں، اس کے گول گھومتے ہیں، تو ایسے ہی یہ ستارے چاند کے ارد گرد جا کر کے جمع ہو جاتے ہیں اور وہ سب غائب ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ منظر بھی شاعر کے نظر میں بڑا عجیب ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ تو کہتے ہیں جیسے کہ ایک خوبصورت نئی نویلی دلہن سج دھج کر کے اپنا چہرہ پلو میں چھپا لیتی ہے تو کتنا ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ تو شاعر جو ہے یہاں پر اس منظر کو پھر پیش کر رہے ہیں، گویا کہ شاعر کا اس نظم کا پہلا شعر پہلے مصرے میں جو معنی اور مطلب ہے اسی مطلب اور معانی کے انہوں نے آخری مصرے میں آخری شعر کے اندر بھی بیان کیا ہے۔ تو گویا کہ شاعر نے اس نظم کو بڑے خوبصورت پیرائے کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ شاعر کو اجر عظیم عطا فرمائے، جوش ملی آبادی کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے، اردو کی اس خدمت کرنے کو اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ شبیر حسن خان جوش ملیح آبادی، ان کی پیدائش 5 دسمبر 1894 یعنی 1890 پر 4 ملیح آباد میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ انہوں نے لکھنؤ، سیاپور، آگرہ اور علی گڑھ کے اسکولوں میں سینئر کیمبرج تک تعلیم حاصل کی۔ 1924 میں وہ حیدرآباد آئے۔ یہاں وہ عثمانیہ یونیورسٹی کے دارالترجمہ میں ناظر ادبی کی حیثیت سے ملازم ہو گئے۔ 1934 میں حیدرآباد چھوڑ کر دہلی آ گئے۔ یہاں انہوں نے اپنی کئی شعری مجموعے شائع کیے اور ایک رسالہ کلیم بھی جاری کیا۔ رسالہ کس کو کہتے ہیں؟ منتھلی میگزین کو رسالہ کہا جاتا ہے۔ رسائل جو ہیں، رسالہ یہ واحد ہے، رسائل اس کی جمع ہے۔ رسالے الگ الگ بھی ہوتے ہیں، کبھی 10 دن کے رسالے ہوتے ہیں، 15 دن کے ہوتے ہیں، ہفتے کے ہوتے ہیں، مہینے کے ہوتے ہیں، 6 مہینے کے ہوتے ہیں، اور بعض رسالے سال کے بھی ہوتے ہیں۔ ورنہ عام طور سے رسالے جو ہوتے ہیں وہ مہینے میں نکلنے والے رسالے کو کہتے ہیں۔ یہ ایک رسالے کی بنیاد انہوں نے رکھی جس کتاب کا نام تھا، منتھلی میگزین کا نام تھا کلیم۔ آزادی کے بعد وہ حکومت ہند کے رسالہ آج کل کے ایڈیٹر ہو گئے۔ دوسرا رسالہ ہندوستان حکومت کی طرف سے نکلتا تھا،
انڈیا حکومت کی طرف سے. تو کہتے ہیں آج کل اس کتاب کا نام تھا. حکومت ہند نے انہیں پدم شری کا اعزاز عطا کیا. 1956 میں پاکستان چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا. 22 فروری 1982 کو یہ دنیا سے پردہ فرما گئے. عجب بات یہ ہے، شبیر حسن خان جوش ملیح آبادی پہلے اپنا تخلص مرحوم لکھا کرتے تھے. گویا کہ ان کے دو تخلص ہوئے، ایک تو جوش ہے اور دوسرا مرحوم ہے، اور یہ مرنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو مرحوم لکھا کرتے تھے. ان کی کم و بیش 1 درجن مجموعے منظر عام پر آئے. ان میں سے چند کے نام یہ ہیں. ان کی لکھی ہوئی کتابوں کے نام آپ کے سامنے آ رہے ہیں. پہلی کتاب ہے نقش و نگار، دوسری کتاب ہے شعلہ و شبنم، حرف و حکایت، جنون و حکمت، آیات و نغمات، اور سنبل و سلاسل. ان کی خود نوشت سوانح یادوں کی برات کو بہت شہرت حاصل ہوئی. سوانح کس کو کہتے ہیں؟ خود کی لکھی ہوئی سوانح. کتاب کا نام انہوں نے رکھا یادوں کی برات. سوانح کہتے ہیں لائف ہسٹری. خود سوانح کے معنی ہوتے ہیں سیلف لائف ہسٹری، اپنے آپ کے بارے میں خود ہی وہ ان کا لکھنا جو ہے اس کو کہتے ہیں سوانح. سوانح تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے. سوانح آپ کسی کی بھی لکھ سکتے ہیں. آپ اپنے استاذ کی، اپنے شاگردی کی، دنیا کی کسی مہان انسان کی جو ہے زندگی کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا جائے، اس کے پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک، ان تمام حالات کو سوانح کہا جاتا ہے. ان کی سوانح ہیں جس کتاب کا نام ہے یادوں کی برات. جوش نے غزلیں بھی کہی ہیں اور رباعیاں بھی، لیکن بنیادی طور پر وہ نظم کے شاعر ہیں. ابتدائی نظموں میں وہ ایک جذباتی، رنگین مزاج اور حسن پرست نوجوان نظر آتے ہیں. تحریک آزادی کی فضا میں حب وطن یعنی اپنے ملک سے محبت اور سیاسی مسائل ان کے نظموں کے موضوع بننے لگے. ان موضوعات پر انہوں نے بڑی پرجوش اور ولولہ انگیز نظمیں لکھیں اور شاعر انقلاب بن گئے. شاعر انقلاب کا مطلب کیا ہے؟ ہر شاعر کی ایک خصوصیت ہوتی ہے. جیسے علامہ اقبال کو فلسفی شاعر کہا جاتا ہے، ان کو جو ہے انقلابی شاعر کہا گیا. انقلابی شاعر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی نظمیں، ان کے غزلیات، ان کے رباعیات آدمی کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں، زمانے میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، ایک چینجنگ لا دیتے ہیں. تو انقلاب کے معنی ہوتے ہیں بدلنا. تو گویا کہ انہوں نے زمانے کو اپنی شاعری سے بدلنے کی کوشش کی، اس لیے ان کو انقلابی شاعر کہا جاتا ہے. ان کے بعض نظمیں باغیانہ خیالات کی وجہ سے برطانوی حکومت نے ضبط کر لی. باغیانہ کا مطلب ہوتا ہے اپوزٹ ہو جانا، ان کا الٹا ہو جانا. تو یہ جب انگریز ہندوستان میں آ کر بسا تھا، یہ حکومت کے خلاف اشعار لکھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا بہت سارا کلام، ان کے اشعار برطانوی حکومت نے ان کے پاس سے چھین کر اس کو ضائع کر دیا. الفاظ کے استعمال پر انہیں بہت قدرت حاصل تھی. کہا جاتا ہے جوش نے اس نظم سے پہلے ایک شعر لکھا تھا. شعر کیا ہے؟ ہم ایسے اہل نظر کے ثبوت حق کے لیے، ہم ایسے اہل نظر کی ثبوت حق کے لیے رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. بڑا معنی خیز شعر انہوں نے کہا ہے کہ کہنا یہ چاہتے ہیں اللہ نے مجھے ایسی عقل دیا ہے. یہاں پر حق سے مراد اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی عقل، ایسا دماغ دیا ہے. اللہ تعالیٰ کو پہچان کروانے کے لیے دنیا میں کوئی نبی نہ آتا، کوئی رسول نہ آتا، کوئی کتاب نہ آتی، تو بھی صبح کا منظر روزانہ نکل کر یہ کہتا ہے کہ مجھ کو بنانے والا کوئی اللہ ہے. تو صبح کا سورج روزانہ یہ کہتا ہے اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. تو شاعر وہی کہتے ہیں ہم ایسے اہل نظر کی ثبوت حق کے لیے نے، اللہ کے ثابت کرنے کے لیے
رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی، صبح کا وقت یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے۔ تو یہ شعر یہاں پر اس لیے لکھا گیا کہ چونکہ یہ سبق بھی جو ہے البیلی صبح کا ہے، اس لیے مصنف نے جو ہے اس شعر کو اس سبق سے پہلے ایک مرتبہ کہا تھا، یہاں پر ہمارے سامنے یہ چیز آ گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔